بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز خواتین حضرات، ہمارا آج کا موضوع آلودگی سے ہمیں بچانے کے لیے قدرت نے کیا کچھ اقدامات فرمائے ہیں۔ بہت ساری باتیں وقت کی قلت کے باعث رہ گئیں، موٹی موٹی دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے دنیا کی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت پانی ہے، اور اس پانی کو بچانے کے لیے شریعت نے خصوصی طور پر ہمیں احکامات دیے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے، اور آپ یقین جانیے، میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک مسجد گیا، میں وضو کر رہا تھا، ایک میرے بھائی نے پوری سپیڈ سے ٹونٹی کھولی ہوئی اور وہ پانی خود استعمال کم کر رہا ہے، دائیں بائیں جو وضو کر رہے ہیں ان کے کپڑوں پر زیادہ پھینکنا ہے، فٹافٹ اس کو آہستہ کیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنا بھاجی میری عادت ہے۔ ہوں ڈاکٹر صاحب میں ایک مار دو دیتا ہوں تو کہتا ہے میری بھی یہ عادت ہے کہ جڑا پٹھا کام کرے میں نے موقع تے سزا دینا، لڑائی ہو جاتی۔ میں نے کہا اللہ سے ڈرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے بھائیو؟ ہم تو شاور کھول کے کھڑے رہتے ہیں نا، گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹے۔ دھیرے میرا ایک دوست ہے، اس کا غسل مفصل 1.5 گھنٹے میں ہوتا تھا اور مختصر غسل کا 1.25 گھنٹے میں ہوتا تھا۔ میں کہا تو اندر لگتا ہے ٹی وی لا کے بیٹھا رہتا ہوئے گا۔ کہتے ہیں شاور کے نیچے کھڑے ہونے کا مزہ ہی بڑا ہوتا ہے۔ صحابی وضو فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصرف فی الماء ولو كنت على نهر جار، اور میرے صحابی پانی ضائع مت کرو چاہے تم چلتی ہوئی نہر کے کنارے کیوں نہیں بیٹھے ہوئے۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے؟ فرمایا میرے صحابی یہ پکی بات ہے، قیامت کے روز ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر آپ یہ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 239 میں، آپ نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اب تو سلسلے ختم ہو گئے نا، بٹن دبایا جتنا مرضی پانی۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا درد سر ہمارے لیے بنا ہوا ہے وہ پانی کی نکاسی ہے، ورنہ ہم نے 80 کی دہائی میں یہ دور دیکھا ہے، 70 اور 90 کے درمیان وہ دور ہم نے دیکھا جب نلکے ہوا کرتے تھے اور ہر گھر کے سین میں پانی والی کیاریاں ہوتی تھیں۔ وہ کیاریاں ہوتی تھیں چھوٹی چھوٹی، ان میں لہسن لگا ہوتا تھا، اس میں پیاز لگا ہوتا تھا، اس میں بھنڈی لگی ہوتی تھی، سبزیاں لگی ہوتی تھیں۔ کیوں؟ نلکا چلانا ہے تو پانی نکلنا ہے، جو استعمال کرنا ہے وہ سارے کا سارا وہاں چلا جائے گا۔ اب کھاتے ہی کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ٹینکی رکھی ہوئی ہے، موٹر چلائی ہوئی ہے، 2 گھنٹے پانی اوور فلو سے بہہ رہا ہے، ہمیں پرواہ ہوئی؟ شریعت نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کے پاس زمین ہو اسے چاہیے کہ اس کو خالی نہ چھوڑے، اور اگر خود اس زمین پر کھیتی باڑی نہیں کر سکتا تو اپنے کسی بھائی کو دے دے۔ کس وجہ سے؟ اس سے فصل ہوگی، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اس فصل کے ہونے کے نتیجے میں فضا کے اندر جو آلودگی ختم ہوگی اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تجربے کی بات ایک بتاتا ہوں، 2 سال پہلے کی بات ہے۔ ملتان میں ایک بھائی نے مجھے دعوت دی، میں چلا گیا تو چلتے چلتے ہم ایک پارک میں کسی کا انتظار کرنا تھا، کہنے لگے جن کا گھر گلیوں کے اندر۔ میں نے کہا گرمی کے اندر کہاں جائیں گے؟ تو پارک میں نیم کا ایک درخت مجھے نظر آیا۔ اب ملتان کی گرمی، جولائی کا مہینہ، سونی صاحب سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ادھر آؤ، ہم چلے گئے۔ میں جا کے اس درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ یقین جانیے درخت کے نیچے اور درخت سے ہٹ کر ٹمپریچر کا درجہ حرارت کا 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق تھا۔ یہ درخت، یہ فصلیں، یہ گھاس پھوس
یہ فضائی آلودگی میں کمی کا باعث ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ جو بنجر علاقہ ہے اس کو ویسے کا ویسے چھوڑ دیا، قدرت کے خلاف جنگ ہے، سونا اگلتی زمینوں پر کالونیاں بنا کے ہم نے بیڑا غرق کر دیا، اور پھر روتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی۔ یہ رات بارش کسی کو پتا کتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے؟ میرے علم کے مطابق ملک صاحب ستمبر کی ہوئی تھی نا بارش، اکتوبر نومبر دسمبر جنوری گزر گیا، کم و بیش 4 مہینے کے بعد بارش ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے منتیں کر کر کے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا، بلا وجہ کانٹ چھانٹ کرنا اور چیز ہے، درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا۔ فرمایا جو علاقہ تم فتح کرو، سنن الکبریٰ بیہقی کی روایت ہے، فرمایا جو علاقہ تم فتح کرو، نہ کسی بچے کو قتل کرو، نہ کسی عورت کو قتل کرو، نہ کسی بزرگ کو، نہ چشموں کو خشک اور ویران کرو، اور نہ ہی وہاں تم درختوں کو کاٹو۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ ہماری فضا کو صاف ستھرا رکھنے میں ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ بدبخت انسان کی نشانی یہ ہے کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا ہے، چاہے وہ زمینیں ہوں، چاہے وہ کھیتیاں، چاہے وہ نسل ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ نے سایہ دار درخت کاٹنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے، سنن نبی داؤد میں 5239ویں حدیث ہے، فرمایا جس کسی بد نصیب انسان نے بلا ضرورت بیری کے درخت کو کاٹا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے سر کے بل جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ آخری بات عرض کروں گا، کیوں؟ یاد رکھیے میرے اللہ سے زیادہ رحیم و کریم کوئی نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں بنے اپنے بندوں کے لیے رحیم و کریم ہوں، اسی طرح میرے بندے اپنی ذات کے بارے میں نہیں دوسروں کے بارے میں سوچیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ۔ بندہ جب تک دوسروں کی خیر خواہی کرتا رہتا ہے، عرش والا رب اس کی خیر خواہی کرتا رہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اس نقطے پر غور کریں کہ ہم نے اپنے ماحول کو آلودہ کرنے کے لیے کہیں بذات خود فطرت کے خلاف جنگ تو نہیں چھیڑ رکھی، اور ایسا ہے، یقیناً ایسا ہے تو ہمیں یوں ٹرن لینا ہوگا، واپس پلٹنا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات اپنے فضل و کرم سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔